مقدس مقدس کیسے بنے؟ آپ کے باپ کا نام تھا ابو ذر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسان کھیتی پر جاتا ہے تو صبح ہی چلا جاتا ہے، گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد جو ہے اس کے گھر سے ناشتہ آتا ہے۔ ابو ذر کو جیسے ہی پیاس کا احساس ہوا، بھوک کا احساس ہوا، تو آپ نالی کی طرف بڑھے جہاں پانی دے رہے تھے۔ اس نالی سے آپ کے کھیت سے ایک باغ کی شاخیں لٹک رہی تھیں، اس باغ کی شاخ سے ایک سیب ٹوٹا، نالی میں بہا، اور وہ سیب بہا کر آ رہا تھا تو مقدس کے والد نے اس کو اٹھا کے کھا لیا۔ بھوک شدت کی تھی، جیسے ہی کھا لیا تو متوجہ ہیں یہ تم نے کیا کیا، یہ بغیر اجازت کے تم نے سیب کیسے کھا لیا؟ اور جب ہم کسی سے کوئی سامان لینے جاتے ہیں تو کھڑے ہو کے 10-12 تو چیکو ہم ایسے ہی کھا جاتے ہیں، پھر پوچھتے کیا ریٹ ہے اس کا، کیا حساب ہے۔ اسلام کو سمجھے ہماری مرضی کا نام دین نہیں ہے، اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اور ہم اس کو بہت بڑی دانشوری فلسفی سمجھتے ہیں۔ اس بات کو 2-3 تو ہم نے کر دیا کام، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ متوجہ ہو، یہ تم سے گناہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ایسے مقدس نہیں بنتا، ایسے عالم دین نہیں بنتا۔ میں نے پہلے شرط بنوائی کہ انسان کو چاہیے وہ حرام غذا سے پرہیز کرے، اس لیے کہ حرام غذا کا کھانا دعا کی عدم قبولیت کا ایک سبب بنتا ہے۔ کیسے؟ اب یہ انہوں نے معلوم کیا، فلاں کا باغ فلاں محل میں پہنچے، ایڈریس معلوم کیا، کہا صاحب آپ کے باغ کی شاخیں نالی کی طرف لٹک رہی تھی، اس سے ایک سیب گرا، وہ بہہ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ وہ آپ مجھے معاف کریں، آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو کہا ٹوٹ کے گرا تھا نا، کہا جی ہاں، کہا کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی چلے کہا ٹھہرو، یہ تو بڑا چالاک لڑکا لگتا ہے، بھائی اس باغ کا اکیلا میں مالک نہیں ہوں، بلکہ میرا ایک بھائی اور ہے جو اس کا مالک ہے، ہم 2 بھائی ہیں، لہذا آدھا سیب تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن آدھا سیب آپ کو میرے بھائی سے معاف کرانا ہوگا، ذرا دین کو پہچانیے گا۔ کہا تمہارے بھائی کہاں رہتے ہیں؟ کہا نجف اشرف میں علم دین حاصل کر رہے ہیں، مولانا ہیں، عالم دین ہیں۔ اب یہ مقدس کے والد اردبیل سے نجف پہنچے، دق الباب کیا، السلام علیکم، کہا کون؟ کہا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور سید مولانا قمر قادری صاحب ابن زیغم عباس کی روح کو اصلاح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صلوات عزیزان گرامی، سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں اس عالم متقی کے متعلق کیا بیان کروں، اتنا نیک شریف جس کی پوری زندگی خدمت دین میں گزر گئی، لیکن طالب علم اور پھر اس کے بعد تبلیغ کرنا یقیناً
مولانا کی کمی ہم سب کو بہت ستائے گی۔ اب ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، بظاہر وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، جو جہاں ہیں ان کے لیے قرآن خوانی کریں، تلاوت قرآن کریں، ان کی طرف سے صدقہ دیں۔ اور محبت کا تقاضا صرف یہی نہیں کہ مولانا تھے تو ہمیں محبت تھی، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اہلیہ کو چھوڑا ہے، تو ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے فرداً فرداً کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ یعنی طالب علم ہیں وہ، ان کی پڑھائی، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں یہ ہمارا شرعی فریضہ بنتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم جا کے لوگوں سے کہیں آؤ چل رہے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ اس طریقے کے عالم انسان، روایت میں ہے کہ جو عالم ہوتا ہے متقی ہوتا ہے۔ اگر آپ 12,000 مرتبہ قرآن پڑھیں، 12,000 مرتبہ قرآن پڑھیں، اس کا ثواب ایک طرف، اور عالم دین کی صحبت میں چند منٹ بیٹھنا ان 12,000 تلاوت قرآن سے افضل ہے۔ 1 سال آپ نے روزے رکھے ہوں، 1 سال پوری راتیں آپ جاگے ہوں، روایت میں یہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ان 1 سال کے روزوں اور ان 1 سال کی عبادتوں سے ایک عالم سے چند منٹ گفتگو کرنا اس سال بھر کی عبادت سے افضل ہے، بشرط کہ عالم ہو، متقی ہو، اور جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ کی یہ محبت ہے، یقیناً وہ عالم دین تھا، اس کی پوری زندگی علم میں گزر گئی۔ اور آپ دیکھیں عالم کے ایک ایک لفظ کو سننا اور اس پہ عمل کرنا، حدیث معصوم ہے کہ خداوند عالم اس کے لیے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اس عالم دین کے ایصال ثواب کے درجات کے لیے، چونکہ یہ شب جمعہ جو آپ کے وقت کے امام سے منسوب ہے کہ ہمارے ہفتے کے اعمال امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کے امام ولی عصر سے فریاد کرتے ہیں اس عالم متقی کے درجات کے لیے کہ اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے تمام عاشقوں کو جو مومنین ہیں جو ان سے محبت رکھتے تھے، انسیت رکھتے تھے، خدا ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس مبارک شب میں، اس عظیم شب میں کہ جو ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ، میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو منزل قبولیت تک پہنچاؤں گا۔ اور وہ لوگ، وہ افراد کہ جو میری دعا، میری عبادت سے انحراف کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ اور اس کے بعد قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، جب کوئی ہمارا بندہ تم سے ہمارے بارے میں دریافت کرے تو تم ان سے یہ کہو کہ ہم ان کے قریب ہیں، مگر شرط ہے کہ وہ ہمارے راستے کو اپنا لیں، ہمارے طریقے کو اپنا لے۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے ہر شے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، امام بارگاہ میں آئیں تو امام بارگاہ کے آداب ہیں، گھر میں جائیں تو گھر کے آداب ہوتے ہیں، علماء سے ملیں تو علماء سے ملنے کے آداب ہوتے ہیں، جس طرح سے ہر شے کے آداب ہیں اسی طرح سے دعا کے بھی آداب ہیں۔
علامہ حلی اپنی کتاب عدت الداعی میں دعا کے 8 شرائط بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط، انسان کو چاہیے کہ وہ حرام غذا سے پرہیز کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام غذا کا کھانا دعا کی عدم قبولیت کا ایک سبب بنتا ہے۔ ایسا نہ ہو ایک طرف حرام کھاتے رہیں اور دوسری طرف دعائیں مانگتے رہیں۔ میں بات ایسے ہی عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ روح الفدا آمنہ کا لال مسجد میں تشریف فرمائیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد، یا نبی اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ کوئی دعا بتائے۔ نبی نے فرمایا تم استغفار کرو۔ دیکھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم جانے والے کے لیے استغفار کریں۔ استغفار ہر مرض کی دوا ہے۔ دوسرا شخص آیا، اللہ کے رسول میں بیمار ہوں، مجھے کوئی دعا بتائیں۔ پیغمبر نے فرمایا تم بھی استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اللہ کے رسول جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اللہ کے رسول ایک بیماری میں مبتلا ہوں، چھٹکارا ہی نہیں مل رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا استغفار کرو۔ پانچواں شخص، اللہ کے رسول اولاد نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا استغفار کرو۔ 25 انسان نبی کے پاس آئیں، ہر ایک کی مصیبت الگ، ہر ایک کا گلہ الگ، ہر ایک کا شکوہ الگ، مگر نبی ہیں جو سب کو ایک ہی نسخہ بتائے چلے جا رہے ہیں۔ آخر ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ کہ سبب یہ ہے گناہ اتنے ہو گئے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دعا کی شب ہے، اور ہر جانے والے کے لیے ہمیں چاہیے، جو زندہ ہے جو جا چکا اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کریں، تلاوت قرآن کریں، صدقہ کریں، صدقہ دیں، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں ہم کو۔ تو استغفار کا گناہ اتنے ہو گئے کہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جناب نوح نبی 950 سال تک دین کی تبلیغ کی، مگر ایمان کتنے لائے؟ بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے۔ لوگوں کو سمجھا رہا ہے دیکھو موقع غنیمت ہے، تم ابھی رائے راست پر آ جاؤ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور سنو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو کیا ہوگا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے جنت میں باغات قرار دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ، اللہ تمہارے لیے جنت میں نہریں جاری قرار دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا، اللہ تمہاری اولاد میں برکت عطا کرے گا۔ اتنے فائدے بتائیں استغفار کے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو تمہاری اولاد میں برکت عطا ہے، تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا، تمہارے لیے موسلا دھار بارش عطا کرے گا۔ یعنی یہ ہے، میں نے یہاں کی چونکہ لفظ استغفار آیا ہے، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ جنت میں باغات قرار دے گا، اللہ جنت میں نہریں جاری قرار دے گا، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا۔ اتنے فائدے ہیں استغفار کے۔ بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے تو استغفار کرو، پریشان ہو تو استغفار کرو۔ کوئی یہ ممکن ہے یہ کہے کہ صاحب ہم کیوں استغفار کریں؟ اس لیے کہ استغفار کرے وہ جس نے کوئی خطا کی ہو، جس نے کوئی غلطی کی ہو۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں میری بات کو، استغفار صرف گنہگار انسان کا کام نہیں ہے کہ آپ نے غلطی کی تو استغفار کرو۔ نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہو ہمارے جانے والے کے درجات بلند ہو تو تمہیں چاہیے استغفار کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کلچر کی برائیوں سے دور رہو تو تمہیں چاہیے استغفار کرو۔ استغفار صرف گنہگار انسان کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہم نے تو لہذا کوئی گناہ نہیں کیا، لہذا جب کوئی گناہ کریں گے تو استغفار کریں گے، تو غیر معصوم کا یہ سوچ لینا ہی گناہ ہے، غرور ہے۔
تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اور غرور اور تکبر گناہ نہانے کبیرہ میں سے ہے۔ لہذا ہر انسان اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دے کہ صاحب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آئیے استغفار کے فائدے قرآن سے واضح کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اگر کسی انسان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے آسمان سے پانی برسے تو اسے چاہیے استغفار کرے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے زمین اور آسمان کی دولت سے سرفراز ہوتا رہے تو اس کو چاہیے استغفار کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے اولاد ہو تو اسے چاہیے استغفار کرے۔ استغفار بہترین عمل ہے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم استغفار کریں، چلے ٹھیک ہیں، مگر یہ نبی، یہ معصوم، یہ امام، انہیں استغفار کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو معصوم جواب دے گا اگر تم میں اتنا شعور ہوتا تو تم یہ سوال نہ کرتے۔ اگر ہمارا استغفار نہ ہوتا تو کائنات میں تمہارا وجود نہ ہوتا۔ اگر ہمارا استغفار نہ ہوتا تو آج تم زمین پر چلتے پھرتے نظر نہ آتے۔ لہذا ہمارا استغفار ہے جو آج تم زمین پر چل رہے ہو۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے کہ نبی اعظم مسلسل استغفار کرتے تھے۔ آپ دیکھیں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بد کردار افراد کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہیں، برائیاں ہیں، غیبتیں ہیں، تہمتیں ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا۔ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ تو ظاہری طور پر ایک ریزن ختم ہو گیا۔ اب رہا دوسرا سبب، وہ ہے استغفار۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ دیکھیں موضوع میں نے چونکہ ہمیں دعا کرنی ہے اور شب جو ہے یہ دعا کی شب ہے، استغفار کی شب ہے، میں آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں اپنے فرائض کو جانتا ہوں۔ استغفار ہر مرض کی دوا۔ یہ برائیاں پھیل رہی ہیں، بد کردار افراد کی کثرت ہوتی چلی جا رہی، اور بے پردگی کا عالم آپ جانتے ہیں۔ نبی عذاب نازل وما کان اللہ لیعذبہم، جب تک آپ موجود ہیں اللہ عذاب نہ، تو ظاہری طور پر ایک ریزن ختم ہو گیا، نبی نہیں ہے ظاہری طور پر۔ رہا اب دوسرا سبب، وہ ہے استغفار۔ ہے کوئی ایسا جوان، ہے کوئی ایسا مسلمان جو بڑھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میرا استغفار ہے جو عذاب خدا کو روکے ہوئے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نبی جب تک آپ موجود ہیں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ تو کوئی ہے ایسا مسلمان جو بڑھ کر یہ دعویٰ کرے جناب میرا استغفار ہے جو عذاب خدا کو روکے ہوئے؟ ماننا یہ پڑے گا کہ تمہاری دنیا سے ہٹ کر کوئی ایسا موجود ہے جو عذاب خدا کو روکے ہوئے۔ جیسے کل وجود نبی پوری کائنات پر احسان تھا، نبی موجود ہے، عذاب رکا ہوا ہے، اسی طرح آج وجود امام پوری کائنات پر احسان ہے۔ امام موجود ہے، امام استغفار کر رہے ہیں، دنیا عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ میرے بندو آؤ، میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول شرف قبولیت بخشوں گا۔ دیکھیے یہ دعائیں ہمیں دنیا سے انقطاع کامل اور خدا سے تضرع پر مبنی ہیں۔ ہمیں یہ دعائیں صفائے نفس کی طرف دعوت فکر دیتی ہیں، لہو اور لعاب سے کنارہ کشی اختیار کراتی ہیں۔ یہی وجہ ہے اب عبداللہ الحسین غریب زہرا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ماذا وجد من فقدکا وماذا فقد من وجدکا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟
اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ تو یہ دنیا سے انقطاع کامل اور خدا پہ تضرع پر مبنی ہے۔ یہ دعائیں ہمیں صفائے نفس کی طرف دعوت فکر دیتی ہے، لہو اور لعاب سے کنارہ کشی اختیار، ایک ایک جملہ بلکہ ایک ایک لفظ ائمہ کے ذوق کی طرف دعوت فکر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے وائس چانسلرز نے کہا کہ میں نے فرقہ شیعہ اثنا عشری میں وہ خزانہ دیکھا جو دنیا کے کسی خزانوں میں مجھے وہ خزانہ نہ ملا۔ تو لوگوں نے سوال کیا آخر وہ خزانہ کون سا ہے؟ کہا وہ دعا ہے جو ان کے ائمہ سے نقل ہو کر ان تک پہنچی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اور جناب میسر امام صادق علیہ السلام اپنے صحابی میسر سے فرمایا یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ منہ ان عند اللہ عز وجل منزلتو ولا تنال الا بمسألت ولو ان عبدا صدفاہ ولم يسأل لم یعطا شیئا یا میسر اگر تمہیں فی الحال دعاؤں کی ضرورت نہیں بھی ہے تو تم اپنے اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ دعاؤں کے ذریعے سے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ مگر یہ کہ دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں کیسی دعائیں کرنا چاہیے عزیزان گرامی۔ یہ دعائیں ہمیں صفائے نفس کی طرف دعوت فکر دیتی ہیں، لہو اور لعاب سے کنارہ کشی اختیار کراتی ہیں۔ اور دیکھیں معصوم نے ہمیں دعا کا سلیقہ بھی بتایا کہ دیکھو دعا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور دعا کی انتہا کیسے ہوتی ہے۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے انسان کے ہر رخ کو نظر میں رکھنے کے بعد ہمیں سلیقہ دعا بتایا، دعا کی ابتدا کیسے کی جاتی ہے، دعا کی انتہا کیسے کی جاتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے اتنا شعور دے دے تاکہ میں تیری معرفت حاصل کر سکوں۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اور اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کر سکا لَمْ عَارِفْ نَبِيَّكَ، تو میں تیرے نبی کو نہ پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی نبیک، میرے اللہ مجھے اتنا سلیقہ عطا کر تاکہ میں تیرے نبی کو پہچان سکوں۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ، اور اگر میں تیرے نبی کو نہ پہچان سکا لم عارف حجتک، تو میں تیری حجت کو نہ پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، میرے اللہ مجھے اتنا شعور دے دے تاکہ میں تیری حجت کو پہچان سکوں۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اور اگر میں تیری حجت کو نہ پہچان سکا زَلَلْتُ عَنْ دِينِي، تو میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ پہلے اللہ کی معرفت، اس کے بعد اس کے نبی کی معرفت، اس کے بعد اس کی حجت کی معرفت۔ زمانہ حاضر کے مطابق نبی نہیں ہے تو اللہ کی معرفت کیسی کی جائے؟ تو زمانہ حاضر کے مطابق پہلے اس کی حجت کی معرفت حاصل کی جائے اور اس کی حجت کے ذریعے سے اس کے نبی کی معرفت حاصل کی جائے اور اس نبی کے ذریعے سے اس اللہ کی معرفت حاصل کی جائے جس نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو ہمیں کیسے دعائیں کرنا چاہیے عزیزان گرامی؟ دعا ہمیں دعا کیسے کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوتا ہے اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، ومن قلب لا یخشع، پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو تجھ سے نہ ڈرتا ہو،
وَمِن صَلَاةٍ لَا تُرْفَعُ، اور پناہ مانگتا ہوں ایسی نمازوں سے جو تیری بارگاہ میں قبول نہ کی جاتی ہو، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں قبول نہ کی جاتی ہو۔ اگر آپ اس پوری دعا پر غور کریں، فکر کریں، تو آپ اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار میری فکر کو صحیح کر دے تاکہ میرا عمل تیری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ آپ نے غور کیا؟ تو ہمیں ابتدائی مراحل میں دو طریقے بتائے، ایک فکر، ابتدائی مراحل میں سب سے پہلے فکر کا طریقہ بتایا گیا، ظاہری عمل پر حملہ نہ کریں، فکر کو پڑھیں، یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہہ کیا رہا ہے، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر بات مطابق شریعت، مطابق دین، مطابق عقل ہو تو اس کو تسلیم کر لو، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن اگر بات خلاف شریعت، خلاف عقائد، خلاف قرآن ہو تو چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ اب چاہے وہ رسول کی صحبت میں بیٹھنے والا، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد، تو ہمیں کیسے دعا کرنا چاہیے؟ بس ہمیں ہمیشہ ایثار کے طالب ہونا چاہیے۔ چار چیزیں، ایک کا نام ہے تکبر، دوسرے کا نام ہے گھمنڈ، تیسرے کا نام ہے رشک، چوتھے کا نام ہے ایثار۔ متکبر انسان تھوڑا سا مل گیا اکڑ کے چلنے لگے، اب ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا لباس اچھا پہن لیا زمین پہ نظریں نہیں ٹکتی۔ کیا ایسے انسان کے لیے سزا ہے؟ شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ایسے مذہب میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے۔ ذرا غور کریں، شکر ادا کریں آپ۔ کیا ایسے انسان کے لیے سزا ہے؟ سزا ہے۔ ان مجلسوں کو للہ رسم نہ بناؤ، ان مجلسوں سے استفادہ کرو، اگر ان سے استفادہ نہ کیا تو یہ رسم بن کر رہ جائیں گی۔ غور کیجئے گا آپ، کیا متکبر انسان، گھمنڈی انسان، کیا ایسے انسان کے لیے سزا ہے؟ کا سزا ہے۔ ہم ایسے انسان کو روز محشر چیونٹیوں کی شکل میں محشور کریں گے۔ بڑا تو اکڑ کے چلتا تھا لہذا ہم نے تجھے چیونٹی بنا دیا۔ امیر المومنین، خطیب نہج البلاغہ، حسن اول، عشق اول، خلق اول، سراج منیر، بشیر و نذیر، صاحب سلولی کا مصداق مولا غدیر ارشاد فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے ایسے انسان پر کہ جس کی ابتدا نطفہ نجیس ہے اور انتہا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو اس ابتدا اور انتہا کے درمیان یہ غرور کیسا، یہ تکبر کیسا، یہ گھمنڈ کیسا۔ دوسرے ہے حسد، ایک دماغی مرض ہے، اس کا گھر گر جائے، اس کی کھیتی برباد ہو جائے، اس کا بچہ کامیاب کیوں ہو گیا؟ تو ارسطو سے پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حاسد کا غم مصیبت اور آلام کے وقت دگنا ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا اس کے حصے میں جو غم مصیبت ہے وہ تو ہے ہی صحیح، مگر دوسروں کی خوشیوں سے جو اسے غم پہنچتا ہے۔ پھر خطیب نہج البلاغہ، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ حاسد کا حسد اس کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور تیسرے رشک، یہ اچھی صورت ہے، بہتر صورت ہے، پروردگار کسی کے مکان کو دیکھا، الحمدللہ، شکرن للہ، اے میرے اللہ اگر تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے، اس میں بھی برکت عطا فرما، میرے میں بھی برکت عطا فرما۔ اور چوتھے ایثار، ایثار کی تمنا انسان اس وقت کرے گا جب وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جائے کہ اسے مرضی معبود کے علاوہ کچھ اچھا نہ لگتا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو ہمیں کیسی دعائیں کرنا چاہیے عزیزان گرامی؟ غور کیجئے گا، چونکہ ایک عالم متقی کی مجلس ہے، یہ عالم دین کی مجلس ہے، وہ عالم جس کو ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے اور ہمارا فریضہ بھی بنتا ہے۔ میں نے کہا کہ اسی کو یاد نہ کریں بلکہ اس کا ہم خانوادے کا بھی خیال رکھیں۔ آپ جائیں، آپ کا اپنا فریضہ محبت ہے، ان کے بچوں کے بارے میں پوچھیں، ان کے سب تعلیم کے بارے میں آپ خیال کریں، یہ آپ کا شریف فریضہ بنتا ہے۔ تو عالم، لیکن عالم آج تو جسے چاہو ٹوپی پہنا کر ہم عالم بنا دیتے ہیں، چاہے اس پر کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔
ایسے ایسے القاب سے ہم نواز دیتے ہیں جس کا وہ مستحق بھی نہیں ہوتا. بلا وجہ کسی کو ایسے القاب سے نوازنا جس کا وہ مستحق نہیں، گناہ ہے. آپ غور کیجئے گا عزیزان گرامی. عالم کیسا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، آپ نے سابقہ مجلس میں سنا ہوگا، مقدس کیسے بن گئے؟ ان کا تقوی کیسے پہنچے؟ مقدس کا نام کیا تھا؟ مقدس کون تھے؟ یہ عالم دین ایسے تھے جو بارہا امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف سے ملاقات کرتے تھے. کیسے مقدس کا نام کیا ہے؟ مقدس کا نام ہے احمد، ان کے باپ کا نام ہے ابو ذر. یہ مقدس کیسے بنے؟ یہ امام سے ملاقاتیں کیسے کرتے تھے؟ چلے جا رہے ہیں پیدل، سامنے سے ایک شخص آ گیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ جا رہے ہیں. کہا ہمارے پیچھے بیٹھو، سواری پہ بیٹھو. بیٹھ گئے. اب باتیں شروع ہو گئی. وہ نہیں جانتا یہ کون ہے، مقدس نہیں جانتے کون. اب انہوں نے باتیں کی. کہا وہ تمہارے فلاں کدوائے نگر میں وہ فلاں کیسے ہیں؟ اجی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. جب ہم تعارف کراتے تو ہمیں پتہ ہم کیسے کراتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہے نا. ابھی کسی بچی کا رشتہ آ جائے تو آپ ایسا فلسفی بنائیں گے، اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو. آپ کو رائٹ نہیں پہنچتا کسی پہ انگلی اٹھانے کا. کہا وہ تمہارے کدوائے نگر میں فلاں کیسے؟ بہت اچھے ہیں. کہا وہ جو تمہارے گھر کے، ارے ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور وہ جو تمہاری گلی نمبر 2 میں رہتے ہیں؟ کہا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھے انسان ہیں. کہا ایک آدمی جو ہے وہ مقدس، اس کا کیا، وہ کیسے ہیں؟ کہا کیا پوچھتے ہو، نام مقدس رکھ لیا اور اب تو وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتے ہی نہیں. جیسے یہ لفظ کا ایک مرتبہ امام نے موڑ کے دیکھا، مقدس جو اپنے امام کے پیچھے بیٹھا اس میں یہ برائیاں ہو. آپ نے غور کیا؟ یہ ہیں عالم دین، ان کو نوازیے آپ. بحر العلوم علامہ ہلی، یہ عالم. جب ان علماء کی تاریخوں کو پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی آتا ہے امامہ ایک طرف رکھو اور جا کے کوئی کام کرنے لگو. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ ہیں عالم. کیسے مقدس بنے؟ بس بات تمام کر رہا ہوں. عالم، میں نے کہا کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنا، 12,000 آپ قرآن پڑھیں اور عالم کی صحبت میں رہنا ان 12,000 سے افضل ہے. یہ ہے عالم. اور جو یہ جس کسی سارے یقینی وہ عالم تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، ہمیں کہیں اس پہ کوئی حرف نہیں ملتا کہ ہم اس پہ انگلی اٹھائے. ایسا عالم جو ہمارے درمیان سے چلا گیا. مقدس کیسے بنے؟ آپ کے باپ کا نام تھا ابو ذر. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسان کھیتی پر جاتا ہے تو صبح ہی چلا جاتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد جو ہے اس کے گھر سے ناشتہ آتا ہے. ابو ذر کو جیسے ہی پیاس کا احساس ہوا، بھوک کا احساس ہوا تو آپ نالی کی طرف بڑھے جہاں پانی دے رہے تھے. اس نالی سے آپ کے کھیت سے ایک باغ کی شاخیں لٹک رہی تھیں. اس باغ کی شاخ سے ایک سیب ٹوٹا، نالی میں بہا اور وہ سیب بہا کر آ رہا تھا تو مقدس کے والد نے اس کو اٹھا کے کھا لیا. بھوک شدت کی تھی. جیسے ہی کھا لیا تو متوجہ ہیں یہ تم نے کیا کیا، یہ بغیر اجازت کے تم نے سیب کیسے کھا لیا. اور جب ہم کسی سے کوئی سامان لینے جاتے ہیں تو کھڑے ہو کے 10-12 تو چیکو ہم ایسے ہی کھا جاتے ہیں، پھر پوچھتے کیا ریٹ ہے اس کا، کیا حساب ہے. اسلام کو سمجھیے، ہماری مرضی کا نام دین نہیں ہے. اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے اور ہم اس کو بہت بڑی دانشوری فلسفی سمجھتے ہیں. اس بات کو 2-3 تو ہم نے کر دیا کام، ٹھیک ہے نا. اب یہ متوجہ ہو، یہ تم سے گناہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. ایسے مقدس نہیں بنتا، ایسے عالم دین نہیں بنتا. میں نے پہلے شرط بنوائی کہ انسان کو چاہیے وہ حرام غذا سے پرہیز کرے، اس لیے کہ حرام غذا کا کھانا دعا کی عدم قبولیت کا ایک سبب بنتا ہے. کیسے؟ اب یہ انہوں نے معلوم کیا، فلاں کا باغ فلاں محل میں پہنچے، ایڈریس معلوم کیا. کہا صاحب آپ کے باغ کی شاخیں نالی کی طرف لٹک رہی تھی، اس سے ایک سیب گرا، وہ بہہ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا. کیا مجھے اجازت ہے کہ وہ آپ مجھے معاف کریں، آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو کہا ٹوٹ کے گرا تھا نا. کہا جی ہاں. کہا کوئی بات نہیں. جیسے ہی چلے کہا ٹھہرو، یہ تو بڑا چالاک لڑکا لگتا ہے. بھائی اس باغ کا اکیلا میں مالک نہیں ہوں، بلکہ میرا ایک بھائی اور ہے جو اس کا مالک ہے. ہم 2 بھائی ہیں، لہذا آدھا سیب تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن آدھا سیب آپ کو میرے بھائی سے معاف کرانا ہوگا. ذرا دین کو پہچانیے گا.
کہا تمہارے بھائی کہاں رہتے ہیں؟ کہا نجف اشرف میں علم دین حاصل کر رہے ہیں، مولانا ہیں، عالم دین ہیں۔ اب یہ مقدس کے والد اردبیل سے نجف پہنچے، دق الباب کیا، السلام علیکم۔ کہا کون؟ کہا میں فلانا۔ اچھا ان کا فلاں باجی کے لڑکے ہو، زیارت کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، حقیقت میں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، ضمن میں علی کی زیارت کر لوں گا۔ آپ غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ علی کی زیارت ضمن میں، حقیقت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ عجیب انسان ہے، علی کی زیارت ضمن میں اور میرے پاس۔ کام کیا ہے؟ پورا واقعہ سنایا، کہا ایسے سے مسئلہ ہے اور میں آپ کے پاس آدھا سیب معاف کرانے آیا ہوں۔ اب انہوں نے اس کی طرف دیکھا، کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا مگر میری چند شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیان کیجئے گا۔ کہا میری شرطوں پہ عمل کرو گے؟ کہا بے شک میں عمل کروں گا۔ سوچ لو؟ جی سوچ لیا۔ سمجھ لو؟ سمجھ لیا۔ کہا تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ کوئی انسان اچانک سے یہ کہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو تو آدمی سوچنے میں مجبور ہوگا، کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، عیب ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا سوچ لو بھی؟ کہا سوچ لیا۔ سمجھ لیا؟ سمجھ لیا۔ کہا وہ اندھی ہے؟ کہا یہ تو میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا، کوئی آدمی اچانک سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تو یہ تو میں سمجھ رہا تھا پہلے ہی۔ منظور ہے؟ چونکہ مجھے آدھا سیب معاف کرانا ہے۔ یاد رکھے، اسلام کو پہچانے، یہ آدھا سیب مجھے قبر میں ستائے گا، محشر میں ستائے گا، برزخ میں ستائے گا، صراط میں ستائے گا، مجھے منظور ہے۔ کہا وہ اندھی ہے، گونگی ہے؟ کہا منظور ہے۔ کہا معذور ہے، اپائج ہے؟ کہا منظور ہے۔ چونکہ آدھا سیب معاف کرانا ہے۔ جہاں خوف الہی ہوتا ہے تو وہاں آدھا سیب ستاتا ہے، اور جہاں خوف الہی نہیں ہوتا وہاں پورا باغ انسان کھا جاتا ہے۔ لہذا یہ آدھا سیب مجھے پریشان کرے گا صراط میں، میزان میں، برزخ میں۔ شادی ہو گئی، لڑکی چلی گئی۔ اب یہ پریشان ہے لڑکی کے قریب جانے کے لیے۔ میں اس کے قریب کیا جاؤں جو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ اب انہوں نے کمرے کی ونڈو سے دیکھا تو ایسی خوبصورت لڑکی کہ پورے گاؤں میں نہ ہوگی۔ تو انہوں نے سوچا شاید مولانا صاحب کو میرے پر ترس آ گیا ہے، انہوں نے اپنی دوسری لڑکی کی شادی مجھ سے کر دی تو بڑا سیدھا ہے۔ جب اس لڑکی کے پاس پہنچے تو کہا اے تم دو بہنیں ہو کیا؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے والد نے تو یہ کہا تھا کہ تم اندھی ہو؟ کہا تم میرے باپ کو سمجھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا تمہارے باپ نے کہا تھا تم تو گونگی ہو، بہری ہو؟ کہا ہوں، میں اندھی ہوں، میں کبھی نامحرم کی طرف نہیں دیکھتی، اندھی ہوں۔ کہا گونگی ہوں، بہری ہوں، نہ غیبت کرتی ہوں نہ غیبت سنتی ہوں۔ کہا معذور ہوں، نہیں چل سکتی، خلاف شریعت کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایسے مقدس، ایسے عالم۔ اب کہا تم میرے باپ کو سمجھے ہی نہیں، میرے باپ کو پہچانا ہی نہیں آپ نے۔ جب میرے باپ نے میرے تقوی کا یہ عالم دیکھا تو میرے باپ پریشان تھے کہ اگر میں فلاں سے پوچھوں تو اپنی رائے کے مطابق بتائیں گے، ان سے پوچھوں تو اپنی رائے کے مطابق بتائیں۔ لہذا میرے باپ نے امیر المومنین کے روزے میں ہاتھ ڈال کر کہا مولا جب میری بیٹی اس تقوی پر فائز ہیں تو اس کا کفو بھی آپ ہی تلاش کرائیں گے، آپ سے معاف کرانے نہیں آئے بلکہ میرے باپ کی دعا تم کو یہاں لے کر آئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایسے مقدس بنے، اور میں اس مقدس، اس عالم دین کی مجلس پڑھ رہا ہوں کہ جس نے اپنی پوری زندگی علم دین میں صرف کر دی۔ میں ان کے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، ان کے اہل خانہ کو پرسہ پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں
کم از کم آپ لوگوں نے اپنے مولانا کو غسل تو دیا، کفن تو پہنایا، خوش قسمت ہیں ان کے گھر والوں نے، ان کے دوست اور احباب نے۔ لیکن وہ حسین جسے کفن کی بڑی تمنا تھی، آپ نے اسی حسین کا کفن خطیب کو پہنایا۔ حسین کی بڑی تمنا تھی کوئی مجھے غسل دے، کوئی مجھے کفن پہنائے۔ اور بنی اسد سے زمین کربلا کو خریدنے کے بعد غریب زہرا نے یہی کہا تھا کہ تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ عورتوں کو بلایا، اگر تمہارے وارث نہ آ سکے تو تم آنا۔ بچوں کو بلایا، اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم کھیل کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے اوپر ڈال دینا۔ بس عزیزان گرامی، میں کس کے طریقے سے آپ کو پرسہ پیش کروں؟ اس خطیب، اس عالم دین جو بہت ہی نیک عالم تھا، جو آپ سب نے بڑی دعائیں کی اس کے لیے، اور جب وہ وقت، وہ منزل آئی، حسین شہید کر دیے گئے، تو بنی اسد کا سردار ایک مرتبہ گھر سے نکلنا چاہتا ہے۔ بیویوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم نواز رسول حسین کو دفنانے جا رہے ہیں۔ کہا حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا۔ بیویاں آگے بڑھی، جیسی چند قدم بڑھے تو بچوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم حسین کو دفنانے جا رہے ہیں۔ کہا اصغر کے بابا حسین کو؟ کہا سکینہ کے بابا حسین کو؟ کہا حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا۔ لیجئے عزیزو، یہ مختصر سا قافلہ لاشوں کے درمیان آیا، اور ایک مرتبہ بنی اسد کا سردار ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے غریب زہرا ہمیں معاف کر دینا، اس لیے کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے کہ لاش کی پہچان یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ کر ایک لاش کے قریب بڑھا، ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا۔ بنی اسد ایک مرتبہ ماتم دور سے جیسی لاش کے قریب بڑھنا چاہتا ہے تو دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم حسین کو دفنانے آئے تھے مگر لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ لیجئے، آنے والا آیا، ایک لاش کے قریب بڑھا، ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا۔ بنی اسد نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہ نہیں پہچانا، یہ حسین کے کڑیل جوان علی اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیجئے، ایک مرتبہ اب دوسرے لاشے کے قریب بڑھے، پھر ماتم کرنا شروع کیا۔ بنی اسد نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ حسن کے یتیم ارے قاسم کا لاشا، اللہ اکبر۔ لیجئے عزادارو، اب آنے والا تیسرے لاشے کے قریب بڑھا، ماتم کرنا شروع کیا، آواز دی اے بابا ارے میں یتیم ہو گیا، اور غش کھا کے زمین پر گر گئے۔ پانی کا چھینٹا دیا گیا، ہوش میں لایا گیا، پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہی تو حسین غریب کا لاشا ہے، اللہ اکبر۔ کہا یہ تو سمجھ میں آ گیا یہ حسین کا لاشا ہے، مگر تم نے یہ کیا کہا میں یتیم ہو گیا؟ کہ میں اسی کا فرزند علی ابن الحسین۔ ایک مرتبہ بنی اسد نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے مولا سید مولا میں معاف کر دینا، مولا ہم پہچان نہیں پائے، اے مولا تمام لاشیں دفنا دیے گئے، مولا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مہمان بن جائیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد رو کر کہتے ہیں ابھی تمام لاشیں نہیں دفنائے گئے، ارے فرات کے کنارے میرے چچا عباس کا لاشا شب جمعہ ہے، بی بی زینب کے روزے میں بیٹھے ہو، بی بی سے عباس کا واسطہ دے کر دعا کیجئے گا اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہ عباس کا لاشا میں مجلس تمام کر چکا، لیجئے دعا کیجئے گا۔ ایک مرتبہ مقتل کے جملے ہیں، چٹائی منگائی گئی، عباس کے لاشے کے عباس کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد قبر میں اترے، قبر سے باہر آئے، اے بنی اسد کے سردار قبر سے دور چلا جا۔ راوی کہتا ہے سید سجاد پھر قبر میں اترے، جب سید سجاد کو کافی ٹائم گزر گیا تو راوی کہتا ہے کہ جب سجاد کو کافی ٹائم گزر گیا میں سمجھا کہیں سجاد غش تو نہیں کر گئے، میں قریب بڑھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، سید سجاد عباس کے
سینے پر منہ رکھ کر کہتے ہیں اے میرے غیور چچا، ارے جس زینب کا اتنا خیال، آج وہ زینب بازار شاہ منادی ندا دے رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وعبیہ وبالحہ وبنیہا۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین کیا، خدا علی جناح مولانا قمر غازی صاحب کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے اللہ ان کے تمام اعزاء اقربا، ان کے تمام محبین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تو ان کی قبر پہ اپنی رحمت برکت نعمت نازل فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا مرحوم کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا محمد آل محمد کے صدقے میں یہ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی شب ہے۔ میرے اللہ یہ مومنین جو اپنی حاجات دعائیں رکھتے ہیں، خدا فردن فردن ان سب کی دعاؤں اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار خدمت دین کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو آباد فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس کرونا جیسے وبا اور مرض سے کل مومنین مومنات کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تو یہ واسطہ محمد آل محمد کا حاضرین میں جو اپنی حاجات دعائیں رکھتے ہیں، خداوندہ تو ان سب کی دعاؤں اور حاجات کو مستجاب فرما۔ جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے، میرے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہم انی اسألک بحق نبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا مولانا، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا یا وجیہان۔ یا اللہ خدا میرے من یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعان۔ یا اللہ، اے اللہ جو مریض ہیں انہیں شفا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحتیاب فرما۔ میرے اللہ بحق حسین اس مرض سے محفوظ فرما، بحق حسین، بحق یا فاطمہ الزہرا یا بنت رسول یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا مولاتنا، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ۔ بحق فاطمہ میرے اللہ مشکلوں کو دور فرما، اس مرض سے محفوظ فرما، کل مومنین کی حفاظت فرما، بحق حسین، بحق فاطمہ۔ میرے اللہ ان مومنین کی دعاؤں اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اس مرض کرونا جیسے سے کل مومنین مومنات کی حفاظت فرما۔ جو مومنین مومنات گھروں میں ہاسپٹلوں میں مریض ہیں، میرے اللہ بحق حضرت زینب سلام اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں قبول ہونے کے لیے، اور جو مومنین مومنات ان دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے لیے، جو مومنین مومنات مریض ہیں ان سب کی صحتیابی کے لیے وارث رسول ولی عصر امام حجت عجل اللہ تعالی شریف کی خدمت میں مل کے فریاد کریں۔ اللہ اب سب کی دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک
حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أين حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتع فيها طويلا. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے عالی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین قمر غازی صاحب ابن زیغم عباس کی روح کو اصال کرتے ہیں. ایک اور سورہ فاتحہ جو مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی اصال ثواب کے لیے آپ سورہ فاتحہ. السلام علیکم یا باب اللہ علی الارواح التي حلت بفنائك عليكم الاسلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغیث الشیعة والطہار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا شمس الشموس یا جس المنفوس ایها المدفون برز القدس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن.